العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. بسم الله الرحمن الرحيم. آداب طالب الحدیث النبوی. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے طالب علم کے لیے کن آداب سے اپنے آپ کو مزین کرنا ضروری ہے، اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ائمہ حدیث طالب علم حدیث نبوی کس طرح سے آداب سے واقف ہو، اس سلسلے میں ان کا کیا موقف رہا اور انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا. تو فرماتے ہیں کہ اخلاق حسنہ اور آداب سے اپنے آپ کو مزین کرنا زندگی کے ہر موڑ پر یہ شریعت مطہرہ کے مقاصد اور اس کے اساسی اور بنیادی غایت میں سے ہیں. یعنی شریعت مطہرہ ہر انسان سے اس بات کی متقاضی ہے کہ انسان زندگی کے ہر شعبے میں اخلاق حسنہ اور اس چیز کے آداب سے اور اس کے حقوق سے واقف ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کتاب کا نزول ہوا، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کان خلقہ القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے. یعنی جتنے بھی اخلاق، آداب اور حقوق کا مطالبہ کیا گیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر عمل کر کر بتلاتے تھے. تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انتہائی بلند اخلاق کے حامل ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعثت مقاصد میں سے بیان کیا انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق، کہ میری بعثت ہی اس لیے ہوئی ہے کہ اخلاق حسنہ اور اخلاق صالحہ کا اتمام میرے ذریعے سے انسانیت کے لیے وجود میں آئے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت اور آپ کی بعثت کے اہم ترین مقاصد میں سے. جب ادب اور آداب کی اتنی زیادہ اہمیت زندگی کے ہر شعبے میں ہے تو ظاہر سی بات ہے طلب علم یہ انسان کی زندگی کا سب سے اہم ترین شعبہ ہے. اس میں بھی اسے اپنے آپ کو آداب سے مزین کرنا انتہائی ضروری ہے. اسی لیے محدثین نے ہمیشہ اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ اپنے پاس آنے والے طلباء کو قبل اس کے کہ وہ انہیں حدیث سکھائے آداب کا درس دیا کرتے تھے، کیونکہ اگر حدیث کے طالب علم کی زندگی میں اخلاق حسنہ اور احادیث نبویہ علی صاحبها الف الف تحیۃ و سلام کے ادب کا پاس و لحاظ ہوگا تو اسے اس علم کے پڑھنے سے فائدہ ہوگا. ورنہ
اس کا اپنا وقت ضائع کرنا لازم آئے گا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مرتبہ اپنی کتابوں میں اور بعض حضرات نے مستقل اسی عنوان کے ساتھ کتابیں لکھی۔ کسی نے اپنی کتاب کا نام رکھا کتاب الادبی، اس میں سارے کے سارے ادب بیان کیے۔ کسی نے ابواب الادب کے نام سے اپنی کتاب میں ابواب کا ایک مستقل گویا کہ حصہ قائم کیا، اور بعض حضرات نے مستقل طور پر اس پر تصنیفات کی ہے، جس میں امام بخاری سر فہرست ہے۔ آپ نے کتاب لکھی الادب المفرد، جو ادب کے باب میں لکھی جانے والی سب سے پہلی کتاب ہے۔ امام بخاری نے اس کتاب میں احادیث نبویہ سے ان تمام کے تمام احادیث کا انتخاب کیا جس کا تعلق ادب، تعظیم اور اخلاق سے ہے۔ اس کے بعد جیسے جیسے طلب حدیث کی دلچسپی امت میں بڑھتی چلی گئی اور بڑی تعداد میں لوگ علم حدیث کو سیکھنے کی طرف متوجہ ہوئے، البتہ آداب کا خیال نہ کرنے کی وجہ سے انہیں علم حدیث کے حصول کا جیسا فائدہ ہونا چاہیے ایسا فائدہ نہیں مل سکا۔ تو علماء نے مستقل طور پر طلباء کو آداب کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کتابیں تصنیف کی، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کا شغل احادیث نبویہ ہے۔ اس باب میں سب سے پہلی کتاب 4 صدی کے مایناز محدث قاضی ابو محمد حسن ابن عبد الرحمن الرام ہرمزی، قاضی ابو محمد حسن ابن عبد الرحمن الرام ہرمزی، 360 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ نے کتاب لکھی المحدث الفاضل بین الراوی والواعی، المحدث الفاضل بین الراوی والواعی، جو آداب طلب حدیث پر مستقل لکھی جانے والی سب سے پہلی کتاب ہے۔ اس کے بعد ابو بکر احمد ابن علی جو خطیب بغدادی سے مشہور ہیں، 5ویں صدی کے مایناز محدث اور مؤرخ، آپ نے کتاب لکھی الجامع لأخلاق الراوی وآداب السامع، الجامع لأخلاق الراوی وآداب السامع۔ سن ہجری 463 میں آپ کا انتقال ہوا، خطیب بغدادی کا۔ اس کے بعد 6 صدی ہجری میں قاضی عیاض بن موسیٰ بن عیاض الیحصوبی السبتی، قاضی عیاض بن موسیٰ بن عیاض الیحصوبی السبتی، جس کتاب کا نام ہے الالماع الى معرفت اصول الروایت و تقیید السماع، الالماع الى معرفت اصول الروایت و تقیید السماع۔ قاضی عیاض کا انتقال سن ہجری 544 میں ہوا۔ یہ آداب طالب حدیث کے سلسلے میں لکھی جانے والی انتہائی اہم اور بنیادی کتابیں ہیں۔
جس میں آداب کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ محدثین نے ان آداب پر کس طرح سے عمل کیا، ان کے واقعات اور ان کے اقوال بھی ذکر کیے۔ اس کے بعد مصطلحات حدیث پر جتنی کتابیں لکھی گئی ان کتابوں میں ضرور ایک باب ایسا ہوتا ہے جو آداب المحدث علی آداب الطالب کے نام سے موسوم ہوتا ہے۔ ضرور ایک باب ایسا ہوتا ہے جو آداب المحدث علی آداب الطالب سے موسوم ہوتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ طالب حدیث کے لیے ان آداب کا جاننا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ طالب علم کے لیے، حدیث کے طالب علم کے لیے جن آداب کی رعایت ضروری ہے وہ یہ ہے، طالب علم حدیث کے لیے جن آداب کی رعایت کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے، نمبر 1، طالب علم حدیث کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم حدیث کے مقدس مشغلے میں لگنے سے پہلے اپنی نیت کو خالص کر لے۔ کہ علم حدیث کے حصول کا مقصد رضا الہی کو بنائے، علم حدیث کے حصول کا مقصد رضا الہی کو بنائے، اور ریاکاری سے اپنے آپ کو بچانے کی بھرپور کوشش کرے۔ اسی طرح علم حدیث کے حصول کے وقت اس کے دل میں کبھی بھی یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ وہ یہ علم اس لیے حاصل کر رہا ہے کہ لوگ اس کی تعظیم کریں، اس لیے کہ اس طرح کا ارادہ کرنے سے علم حدیث کے حصول کے باب میں کی جانے والی اس کی ساری محنتیں اکارت ہو جائے گی۔ لہذا اپنے اندر اخلاص کا پیدا کرنا
یہ طالب حدیث کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اس لیے کہ طلب علم حدیث یہ ایک محترم بالشان عبادت ہے. طلب علم حدیث یہ ایک محترم بالشان عبادت ہے. اور کسی بھی عبادت کے عند اللہ مقبول ہونے کے لیے یہ بنیادی اور اساسی شرط ہے کہ وہ عبادت خالصۃ لوجہ اللہ کی جائے. کہ وہ عبادت خالصۃ لوجہ اللہ کی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما الاعمال بالنیات. یہ حدیث دین اسلام کے عظیم اصولوں میں سے ایک اہم ترین اصل کی طرف اشارہ کرتی ہے. اور وہ ہے الاخلاص فی العمل. اسی لیے امام بخاری نے اپنی کتاب الجامع الصحیح کا آغاز اسی حدیث سے کیا ہے. جو عبادت بھی اللہ کی رضاجوئی کے حصول کے لیے نہ کی جائے وہ باطل اور بیکار ہے. بندے کو نہ دنیا میں اس کا فائدہ ہوتا ہے اور نہ آخرت میں. اسی لیے محدثین نے لکھا ہے کہ جب علم دین کے حصول میں اخلاص سے نیت نہیں ہوتی تو وہ افضل الطاعات سے احط المخالفات کے درجے تک پہنچ جاتی ہے. افضل الطاعات سے احط المخالفات یعنی افضل عبادت سے انتہائی گھٹیا درجے تک پہنچا دیتی ہے. اور علم کے لیے سب سے مہلک ترین جو شے ہے وہ ہے ریا.
اور علم کے لیے سب سے مہلک ترین جو چیز ہے وہ ہے ریا. امام ذہبی فرماتے ہیں من طلب العلم للعمل کسرہ العلم وبکى على نفسه. کہ جو شخص علم کو عمل کی نیت سے حاصل کرتا ہے تو علم اسے انکساری کا سراپا مجسم بنا دیتا ہے اور ہر برے آلات سے کاٹ کر رکھ دیتا ہے اور ہر بری چیز سے کاٹ کر رکھ دیتا ہے. وَبَكَى عَلَى نَفْسِهِ. اور پھر وہ آدمی ہمیشہ اپنے اعمال کو دیکھ کر روتا رہتا ہے. وَمَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ للفخر والرياء تحامق واختال وازدرى بالناس. اور جو شخص علم کو فخر یا ریا کے لیے حاصل کرتا ہے تو وہ حماقت اور کبر کا شکار ہو جاتا ہے. وازدرى بالناس. اور ہمیشہ لوگوں پر اپنی برتری کی کوشش کرتا ہے. وازدرى بالناس. اور ہمیشہ لوگوں پر اپنی برتری کی کوشش کرتا ہے. وأهلكه العجب. اور عجب اسے ہلاک کر کر رکھ دیتا ہے. وَمَقَتَتْهُ الْأَنفُسُ. اور نفس اسے ذلیل کر کر چھوڑتا ہے. ارشاد ربانی ہے قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. کہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے اپنے نفس کی مان لی وہ برباد ہو گیا. دسسها بالفجور والمعصیہ. یعنی معصیت اور فسق و فجور کا عادی بن جاتا ہے. نیت صالحہ اور اخلاص کے برکات. جب طالب علم اپنی نیت کو خالصتاً لوجہ اللہ کر لیتا ہے
تو اللہ رب العزت اسے مقبولیت عامہ نصیب فرماتے ہیں. تو اللہ رب العزت اسے مقبولیت عامہ نصیب فرماتے ہیں. اور اس کے علم سے خلق کثیر کو نفع پہنچاتے ہیں. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں بے شمار محدثین ایسے ہیں جو آج سے صدیوں پہلے کتابیں لکھ کر جا چکے. کوئی دن خالی نہیں جاتا جس میں ان کی کتاب کو پڑھ کر ان کے لیے رحمت کی دعا نہ کی جاتی ہو. یہ سب اخلاص سے نیت کی برکت ہے. جیسا کہ امام بخاری، امام مسلم، شیخ الاسلام یحییٰ بن شرف النووی کی کتاب ریاض الصالحین وغیرہ، یہ سب ان کے اخلاص کی برکت ہے. مدینہ منورہ میں دوسری صدی ہجری کے اوائل میں جب امام مالک نے معطا لکھی تو اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے معطا کے نام سے کتابیں لکھنا شروع کر دی. تو کسی نے امام مالک سے کہا کہ اتنی ساری معطا لکھی جا رہی ہے، اب آپ کی لکھی ہوئی معطا کا کیا ہوگا؟ تو امام مالک نے بڑا پیارا جواب دیا، ما کان للہ بقیہ. کتنا پیارا جملہ فرمایا، ما کان للہ بقیہ. جو معطا اللہ کے لیے لکھی گئی ہوگی وہ ہمیشہ باقی رہے گی. فبقی معطاؤہ وغابت معطات سواہ. تو آج ہم دیکھتے ہیں 15ویں صدی ہجری میں کہ 1300 سال پہلے لکھی ہوئی ان کی معطا پڑھائی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ جتنی معطا تھی ان میں سے کسی معطا کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. یہ ہے کس کی برکت؟ اخلاص سے نیت کی برکت. ما کان للہ بقیہ. جو کچھ اللہ کے لیے کیا جاتا ہے
وہ باقی رہتا ہے. اور 2-3 دن پہلے عجیب ذہن میں خیال آیا، میں سوچنے لگا کہ بندہ جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کے لیے تو کرتا نہیں، وہ تو اپنے لیے کرتا ہے. اب آپ سوچیں کہ اللہ کے لیے نہیں کرتا ہے، اس کا مطلب کیا کوئی دنیا میں مخلص ہی نہیں؟ نہیں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اگر نیکی اللہ کے لیے بھی کرتا ہے تو وہ اللہ کے لیے تھوڑی ہوتی ہے، وہ تو کس کے لیے ہوتی ہے؟ اپنے لیے ہوتی ہے. وہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ آخرت میں اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ دنیا میں اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ بندے ہی کو ہوگا. تو پھر اس کو اللہ کے لیے کہنے کا کیا مطلب؟ ایک سوال میرے ذہن میں آیا، عجیب چپتا ہوا سوال. تو میں نے اس کا جواب پھر ڈھونڈا کہ اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے کہ اگر اس طرح سے دیکھا جاوے تو بندے کا کوئی بھی عمل اللہ کے لیے نہیں، بندے کے سارے عمل کس کے لیے ہے؟ اپنے لیے. تو ذہن نے اس کا جواب یہ دیا کہ بات تو صحیح ہے، عمل تو بندہ اپنے ہی لیے کرتا ہے، مگر اللہ کے کہے ہوئے کے مطابق کرتا ہے. اللہ نے کہا کہ ایسا کرو تو وہ ویسا ہی کرتا ہے. تو اللہ نے اس کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ کہہ دیا کہ چلو تم نے میرے لیے کیا، اس کا دل نہ ٹوٹ جائے، اس کا حوصلہ برقرار رہے. تو اللہ نے کہا تم نے میرے لیے کیا، تو اب بولے گا اچھا اللہ کے لیے کیا، تو اس کا حوصلہ اور بڑھ جائے. ورنہ حدیث پاک سے ثابت کر سکتا ہوں اس چیز کو. حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو اجتمعت الجن والانس فی صعید واحد، کہ سارے انسان اور جنات ایک میدان میں جمع ہو جاوے اور کہے کہ ہم سب اللہ کی عبادت کریں، ما زاد فی کبریائہ شیء، تو اللہ کی کبریائی میں ذرہ برابر بھی اضافہ. اور اگر سب جمع ہو کر یہ فیصلہ کرے کہ ہم میں سے کوئی بھی اللہ کی عبادت نہیں کرے، ما نقص من کبریائہ شیء، تو اس کی کبریائی میں ذرہ برابر بھی کمی ہوگی نہیں. اس کا مطلب ہماری نیکیاں اور ہماری عبادت اور ہماری ساری چیزیں سے، اچھی چیزوں سے اللہ کا کوئی فائدہ وابستہ نہیں، فائدہ تو ہمارا ہی وابستہ ہے. لیکن صرف فرق اتنا ہے کہ بندہ اپنے نفس کی نہ مان کر اپنے رب کی مانے. بندہ اپنے نفس کی نہ مان کر کس کی مانے؟ اپنے رب کی مانے. تو اپنے رب کی مانے تو اللہ نے کہا تم نے ہماری مان لی تو ہم نے یہ مان لیا کہ تم نے ہمارے لیے کیا. تم نے ہماری مان لی تو ہم نے یہ مان لیا کہ ہم نے یہ مان لیا. یہ بول رہا ہوں میں اس لیے کہ ہمارے لیے تو ہے نہیں، لیکن ہم نے مان لیا کہ چلو اس کے لیے ہے، ہمارے لیے. اس کو کہتے ہیں ان اللہ ارحم لعبادہ، اللہ اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا. اس سے زیادہ اور کیا مظہر ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت کا کہ بندوں کے لیے اعمال کرا کر اس کی نسبت کو اپنی طرف کر رہا ہے. بندوں کے اپنے لیے اعمال کروا رہا ہے اور اس کی نسبت کس کی طرف کر رہا ہے؟ اپنی طرف کر رہا ہے. ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا جوئی کو حاصل کرنے کے لیے. اللہ کی رضا جوئی کو حاصل کرنا برابر ہے، لیکن فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ فائدہ تو بندے کو ہو رہا ہے، چاہے دنیا کا فائدہ ہو چاہے آخرت کا فائدہ ہو. بہرحال تو سب سے پہلی نیت یہ، سب سے پہلی چیز طالب حدیث کے لیے ضروری ہے کہ طالب حدیث یہ اپنی نیت کو خالص کرے. اس کے دنیا میں بھی اسے فوائد حاصل ہوتے ہیں اور اسے آخرت میں بھی اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں. حسن ابن صالح فرماتے ہیں کہ ہم امام ابن ابی لیلہ کے حلقہ درس میں بیٹھتے تھے، تو اچانک ایک دن کسی مسئلے پر گفتگو ہوئی اور
ہم اس مسئلے پر مذاکرہ کر ہی رہے تھے. طلع سفیان الثوری، تو اچانک ہم نے دیکھا کہ کون آئے ہیں؟ سفیان ثوری. اور کہنے لگے کہ ابن ابی لیلہ، اس مسئلے کو ہمارے طرف پھیر دو، یعنی ہم دیکھتے ہیں اس کے بارے میں کیا ہو سکتا ہے. حسن فرماتے ہیں کہ وہ آئے قریب اور میرے ہی بغل میں آ کر بیٹھ گئے. میں نے طلبہ سے کہا کہ استاد تھے حسن ابن صالح بن حیی. میں نے کہا کہ اب میں اس کا جواب نہیں دوں گا، اب اس کا جواب آپ اس کے بارے میں پوچھو سفیان سے. طلبہ نے ان سے پوچھا فأجاب فیہا، انہوں نے اس کا جواب دیا. فأصاب فیہا، اور انہوں نے اس کا بالکل کیسا جواب دیا؟ صحیح جواب دیا. تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب ان سے جواب صحیح ہو گیا تو زبان سے بار بار الحمدللہ کا ورد کرنے لگے. زبان سے بار بار الحمدللہ کا ورد لگے. تو حسن فرماتے ہیں کہ میں سوچنے لگا کہ سفیان بار بار کیوں الحمدللہ کہہ رہے ہیں. فَكُنْتُ أَرَاهُ يَطْلُبُهُ بِنِيَّةٍ، تو میں نے کہا کہ اصل میں یہ اپنی نیت کو ٹٹول رہے ہیں کہ کہیں میری نیت اس جواب کے دینے کے بعد عجب، فخر، کبر میں تو میں مبتلا نہیں ہو گیا، اور بدستور میں اللہ ہی کے لیے تو نہیں کر رہا ہوں نا اسے. اگر میں اللہ ہی کے لیے کر الحمدللہ، تو کہا کہ اپنی نیت کے استحضار کے لیے بار بار کیا کر رہے ہیں؟ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں. یعنی الحمدللہ علی نعمت العلم والاصابہ، کہ اللہ تیری تعریف ہے کہ تو نے علم بھی دیا اور اس علم کے دینے کے بعد میری زبان سے صحیح کہلوایا. بہرحال تو فرماتے ہیں کہ طالب حدیث کے لیے سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص کرنا ضروری ہے، جس کے فوائد اسے دنیا اور آخرت. اسی لیے فرماتے ہیں النیت تصنع العجائب. شیخ عوامہ کی کسی کتاب میں نے پڑھا تھا کہ النیت تصنع العجب العجاب، کہ نیتیں حیرت انگیز چیزیں انسان سے کرواتی ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے. لیکن انسان کی نیت خالص ہوتی ہے تو انسان ایسے ایسے کارنامے انجام دے جاتا ہے کہ اسے خود سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں نے کیا کیا، اور دوسرے بھی سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں کہ یہ کس نے کیا اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو کہا کہ یہ ساری چیزیں کس کے بلبوتے پر ہوتی ہے؟ نیت کے بلبوتے پر. نمبر 2، طالب حدیث کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم کا حافظ ہو. طالب حدیث کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم کا حافظ ہو. محدثین نے لکھا ہے کہ علم حدیث میں مشغول ہونے سے پہلے طالب علم کا حافظ قرآن ہونا بھی ضروری ہے، اور قرآن کریم کو مکمل سمجھنا بھی ضروری ہے. تاکہ کتاب و سنت کے درمیان ربط کا ملکہ پیدا ہو سکے.
اس سے معلوم ہوا کہ علم حدیث میں اشتغال سے پہلے طالب علم حفظ قرآن سے بھی فارغ ہو چکا ہو اور تفسیر بھی پڑھ چکا ہو اللہ جزائے خیر دے درس نظامی کے مرتب اور مدون کرنے والا. انہوں نے کیا کیا؟ بچہ پہلے دینیات پڑھے، اس کے بعد حفظ کرے، اور حفظ کے بعد پورے قرآن کا ترجمہ پڑھے، تفسیر جلالین پڑھ لے، اجمال اور تفصیل کے ساتھ قرآن سے واقف ہو جائے، اور پھر اس کے بعد حدیث پڑھے تو ہی حدیث صحیح سمجھ میں آ سکتی ہے، ورنہ سمجھ میں آ سکتی نہیں. تو جو مطلوب ہے بالکل ایسا ہی نظام بنایا ہے. فَلِلَّهِ دُرُّهُمْ، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے جنہوں نے بھی اس سلسلے کو مرتب اور مدون فرمایا. بہرحال تو طلب حدیث میں مشغول ہونے سے پہلے جن آداب کی رعایت کرنا ضروری ہے ان میں سب سے پہلا یہ کہ اپنی نیت کو خالص کرے، اور دوسرا یہ کہ قرآن کریم کا حافظ ہو. لہذا جو طلبہ حافظ ہے بڑی اچھی بات ہے، جو حافظ نہیں ہے انہیں حفظ کر لینا چاہیے. امام ابو حنیفہ کے یہاں پر بھی حلقہ درس میں بیٹھنے سے پہلے حافظ ہونا ضروری تھا. محدثین کے یہاں پر اصول تھا، فقہا اور محدثین کے یہاں پر قرون اولیٰ میں حافظ ہے تو آگے بات، حافظ نہیں ہے تو آگے بڑھنے کا سوال ہی نہیں. حافظ نہیں ہے تو آگے بڑھنے کا کوئی سوال پیدا ہوتا نہیں. لہذا یہ ہمارے یہاں پر جو بدعت سیئہ جاری ہوئی ہے کہ حافظ ہو یا نہ ہو اسے عالم بنا دیا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس بدعت سیئہ کو کیا کرنا چاہیے؟ ختم کرنا چاہیے، اور بولنا چاہیے کہ اگر آپ کو عالم بننا ہے تو عالم بننے سے پہلے حفظ مالا بدھ من، حفظ کیا ہونا چاہیے؟ مالا بدھ من.